وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال الله تعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، محترم حاضرین اہل اسلام، عزیز القدر محمد شاہد قادری سلمہ، اس عزیز میں امیر المومنین امام المسلمین حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا آپ کے ذکر پاک کی منت رکھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد نعمت کی نعمت سے مالا مال کیا. سبحان اللہ. ایک بیٹے کے لیے اس نے منت کی نیت کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے نام کی. اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. عزیز نے مجھے کہا کہ اس جلسے میں آپ مجھے کہا کہ آپ بھی آئیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ شیخ طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ آپ کا وصال شریف ہوا، اور رات کو آپ کی خدمت میں ہم آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان پر حاضر رہے صبح 4 بجے تک. پھر ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا. ابھی آپ کی میں اسلام آباد سے حاضر ہو رہا ہوں، اور کافی سفر بھی، اور رات سے سردی جس طرح پڑ رہی تھی، اور اس دوران ہی سفر بھی کیا. لاہور اسلام آباد سے واپس جاؤں حاضر ہوئے، لیکن وعدے کے مطابق، کیونکہ یہ خاص محفل ہے جو حضرت امیر المومنین
خلیفہ بلا فصل یار ہمارے مصطفیٰ کے لیے رکھی گئی، تو آ کر آپ کی خدمت میں مغرب کی نماز ہم نے کلر کار میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا ہوگا یہاں حاضر ہو گئے، لیکن محفل پاک بڑی مکمل ہوئی ہے، اور علماء کرام خاص طور پر حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب، انہوں نے اور حضرت علامہ مولانا محمد کیسر نواز صاحب نے بہت مدلل اور بہت ہی مناسب وقت میں مسائل فضائل بہت عمدہ طریقے سے بیان فرمائے، لیکن مجھے حکم ہے اس لیے میں بھی حاضر ہوں اس وقت کے لیے۔ سادات کرام یہاں تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام، مدرسین، مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ تشریف فرمائے ہیں، اور یہ دونوں حضرات جنہوں نے تقریر فرمائی یہ بھی مدرس ہیں، اور محتمم جامعہ برادر اکبر دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرمائے ہیں، پھر سے صدارت پر وہ بھی لاہور سے مرید کے میں تھے، مغرب رابطہ ہوا تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کی قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر دعا ہے عزیز محمد شاہد حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو اور برکتوں سے نوازے، اور جو اولاد رب نے دی ہے اللہ پاک ان کو علم نافع، عمل صالح، رزق واسع عطا فرمائے، آمین، اور ہمیشہ اس کے گھر اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، حضرت امیر المومنین امام المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان سے، آپ کے فضائل سے، آپ کے مقامات سے سب اہل اسلام واقف ہیں، کیونکہ آپ کا ذکر 14 صدیوں میں جو گزر چکی ہیں، 15ویں صدی کے 42 سال میں گزر رہے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتا نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اللہ کے حبیب کا نام جانتا ہے، آپ پر تصدیق رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نہیں سکتا۔ آپ کا کوئی بھی مرتبہ ایسا نہیں جو کسی بیان کا محتاج ہے، سب کچھ آپ کے بارے میں امت کو معلوم ہے، اور جو لوگ بھی کسی بات پر انکار کرتے ہوں عدم علم کی وجہ سے نہیں، عناد کی وجہ سے کرتے ہیں، عناد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ورنہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ جن کا ذکر پاک خود قرآن مجید میں موجود ہے، سبحان اللہ، اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف فرمائی ہے قرآن میں، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی تعریف کی اور آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت مناقب کے باب میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جو مناقب اور فضائل کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک بندہ نبی اور رسول نہیں ہے لیکن اس کے فضائل قرآن میں بیان ہوتے ہیں، احادیث صحیحہ میں بیان ہوتے ہیں، تو کوئی دشمن یا معاند ہی اناد کی وجہ سے انکار کر سکتا ہے۔ جو مومن اور محب ہے وہ کبھی ان کی شان کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ وہ تو آپ کو مناقب بیان کرے گا، آپ کی محبت بیان کرے گا، محاسن بیان کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات صراحتاً ان کا ذکر موجود ہے، ایسا کہ جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ سے اناد رکھنے والے بھی یہ نہیں کہتے کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابوبکر صدیق مراد نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، مانتے ہیں کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک بڑی آیت ہے جس میں آپ کی ایک ایسی خصوصیت بیان ہو گئی کہ جس کا خصوصیت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ پھر آپ کی ہے، خصوصیت ہوتی تب ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو قرآن میں اتقا فرمایا، سب سے بڑا پرہیزگار، امت میں سب سے بڑا پرہیزگار، اور بزرگ ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے مقرب اور سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو اب تقوی کس کا زیادہ ہے یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تقوی تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، پرہیزگاری، یہ کوئی تولی تو نہیں جاتی کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو سب سے زیادہ پرہیزگار ہونے کا فیصلہ خود اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، اور تقوی کس کے پاس کتنا ہے اس کا فیصلہ کر ہی رب سکتا ہے، اللہ نے کر دی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ رب العزت جل وعلا نے فیصلہ فرما دیا کہ الاتقا کون ہے؟ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس پر کوئی منت نہیں رکھتا، اور اس کا اور مال خرچ کرنے سے اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی اس کا ارادہ اور کوئی نیت نہیں ہے، یعنی اخلاص بیان ہو رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ ایسے مال احد عنده من نعمت تجزا، جہاں خرچ کر رہے ہیں
ان لوگوں کا اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں کہ یہ اس کا بدلہ چکا رہے ہیں، ان پر کسی کا احسان نہیں، تو پھر کس کیوں خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اور پھر فرمایا وہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں اس ارادے سے خرچ کرتے ہیں تو خالق و مالک جل وعلا ان کو اتنا دے گا کہ اللہ ان کو راضی کرے گا۔ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ مفہوم اس آیت کریمہ کا مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، اور مختلف ائمہ نے کئی اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ الاتقا پر الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مسئلہ لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتقا اور بھی ہو سکتے ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال قائم کیا کہ اتقا ایک ہی نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں اور بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے جواب دیا، فرمایا اور نہیں ہو سکتی۔ اتقا ایک ہی اتقا ہے، اور وہ ابوبکر صدیق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں قوانین کے مطابق آپ کی اس منصب اور عہدہ میں اور کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جمع کا صیغہ نہیں۔ اور پھر اس پر جو الف لام ہے مفرد پر، وہ اس میں عموم پر دلالت نہیں کرتا۔ بقول بعض اگر یہاں کوئی موصول کی ترکیب ہوتی تو شریک ہو سکتا تھا، لیکن یہاں الف لام عہدی ہے، اور عہد ایسا ہے کہ جس کے اندر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد صرف ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر مزید لکھتے ہیں کہ افعال التفضیل یہ قطع مشارکت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس وصف میں ابوبکر صدیق کے ساتھ اور کوئی ہستی شامل نہیں ہے۔ آپ اس وصف میں اکیلے ہیں کہ متقین ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن متقین کا تاجدار جس کے سر پہ اتقا کا تاج رب نے سجایا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ متقین کے تاجدار ہیں، اتقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی جگہ پہ تاجدار اتقا کانفرنس سے الحمدللہ اس فقیر کی تنظیم نے منعقد کی، اور صدیق اکبر ہے، پرہیزگاروں کے امام اور پیشوا ہیں،
اور صدیق اکبر. اور یہ صدیق اکبر جو آپ کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صدیق. آپ صدیق اکبر ہیں اور صدیق بھی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ صدیق کے گھر سے آپ کھانا کھا لو. جن کے گھروں سے کھانا بلا تکلف قرآن نے کہا کہ کھا سکتے ہو، انہوں نے صدیق بھی ہے. اپنے گھر سے کھا سکتے ہو، ماں باپ کے گھر سے کھا سکتے ہو، ماں کے گھر سے کھا سکتے ہو، باپ کے گھر سے کھا سکتے ہو. اللہ اکبر. پھوپھی کے گھر سے کھا سکتے ہو، خالہ کے گھر سے کھا سکتے ہو، ماموں کے گھر سے کھا سکتے ہو. آخر میں کون سا طریقہ کھا سکتے ہو وہ کھلا بھی سکتے ہیں. او ما ملکتم مفاتحہ صدیقکم لیس علیکم جناح. کوئی عرض نہیں ہے، ان سب کے گھر کے کھا سکتے ہو، ایک ایک کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ٹائم میں سب کے گھر سے بھی کھانا صحت خراب ہو جائے گی. یہ تشریحی بات کرنا. یعنی جبھی سب کے گھر سے یہاں خاص ذکر آ گیا. اور صدیق تو آپ ہیں اور صدیق بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام بلا تکلف جس گھر سے کھانا کھا لیتے تھے وہ ابو بکر صدیق ہے. بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا مال ہو اور آپ تصرف کریں میرے پیچھے بغیر. یعنی مجھ سے نہ آپ پیچھے اور تصرف کریں میرے مال. میرے بات پہلے بھی تم اتنا خرچ کرتے ہو تو میں تو کبھی نہیں اس بات نے روکا، نہیں کبھی نہیں. یار سنا، میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے مال میں تصرف کریں اور میرے اذن کے بغیر کریں، مجھ سے پوچھے نہیں. میں پیش کرتا ہوں تو آپ لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مال میرا ہے اور اس میں سے آپ لے لیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا ہاتھ مبارک بڑھا کر ان کی خواہش کے مطابق ان کی جیب سے خود اشرفیہ درائم نکالے اور اس میں سے اپنی مرضی سے آپ نے خرچ فرمائے. یہ محبت کا ایک انداز ہے. ایسا آپ نے عرض کی اور آپ نے ایسا کیا. اور اس پر جو صوفیاء کرام نے تشریح کی ہے بہت لمبی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام صدقہ کے لیے کہتے ہیں، دین کے لیے، تب تو آپ نے کئی مرتبہ گھر میں ابھی بچے مولانا کلام پڑھ رہے تھے مولانا اسد اللہ صاحب کا، تو میں آخری مصرے پر ان کو کہتا تھا کہ ذوق سے پڑھو. تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے. اور جب لٹایا جاتا ہے تو سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو چیز لٹائی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہماری ایک بزرگ خاتون تھی، میری رشتہ دار تھی، عزیزہ محمد ازکا تھی. وہ نانی لگتی تھی، میری علیہ کی پھوپھی تھی. تو کبھی مجھے دیکھتے کہ میں کسی نعت خان کو کچھ عطیہ پیش کر دوں یا عالم کو، تو مجھے کوئی پوچھنا اس طرح نہیں کرتے سیانے بندے. میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے جب بندے کے پاس ہلنے چلنے کی طاقت نہیں نہ رہتی تو پھر پیسے کی ضرورت
پڑ جاتی ہے، تو سام کے رکھے گا، جب بوڑھا ہو جائے گا نا تو پھر یہ ویسے لٹانا ٹھیک نہیں، تب ضرورت پڑتی ہے، بہت بیمار ہو جاتا ہے بندہ، اسپتالوں میں دینے پڑتے ہیں پرانے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ فوت ہوگی، بزرگ تھی، ان کا تجربہ ہے، ٹھیک بات کہہ رہے ہوں، جو فرمایا وہ میں اس کی تکلیف نہیں کرتا، نہ کہتا ہوں کہ غلط کہا ہے، ایسا ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، سیونگ کرتے ہیں لوگ، سب کچھ پالتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ فضول اگر لٹایا جائے گا تو واقعی ختم ہوگا، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر دیں گے تو ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کو مولانا حسن رضا صاحب نے بڑا خوبصورت نظم کیا کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یار اچھا ریاض تو آپ کا گھر بن گیا، آپ نے کچھ رکھا نہیں، لیکن گھر آج بھی دنیا میں گھر نبی کریم علیہ السلام کا گھر ہے، اور اس کے بعد جو گھر ہے وہ مانا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق۔ کون مان رہا ہے؟ حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی مقام کے لخت جگر، حضرت امام زین العابدین اپنے بیٹے حضرت امام محمد باقر کی برات لے کر جنج لے کے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے پوتے حضرت قاسم کے گھر میں آئے، حضرت امام زین العابدین اپنے بیٹے امام محمد باقر کی برات لے کر آئے، اور جو دولہا ہوتا ہے نا ویسے بھی کچھ پرانے وقتوں میں جو دولہا ہوتے تھے وہ شرمائے سے سب لوگ دیکھتے ہیں نا، اس کے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مدد دیکھا جائے تو وہ تھوڑا شائع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اب نہیں ہوتے، تو لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ آپ سب بھی ایسے نگاہیں لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو پہلے ہوتے تھے ہم لوگ، لیکن پھر تقریر کا کام ایسا ہے کہ اس میں شائع ہو جائے بندہ، تقریر ہوئے نہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر جب تشریف لائے تو ایسے نیچے دیکھ رہے تھے، اور لگتا تھا جیسے پریشان سی طبیعت ہے آپ کی، تو حضرت امام زین العابدین نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، محمد باقر، اس گھر سے اچھا کوئی گھر مجھے نہیں ملا جہاں میں تمہیں تمہاری برات لے کر جاؤں۔ یعنی ان کو خوش بھی کیا، تسلی بھی دی، اور حقیقت بھی بیان کر دی۔ فرمایا، محمد باقر، میں تیری برات لے کر کسی گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ گھر میں جا سکتا تھا، لیکن اس سے بڑا گھر مجھے نہیں ملا جہاں تیری برات لے کر آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا اپنے والد گرامی کی طرف سید سجاد العابدین فرمانے لگے، یہ سین پہچان، یہی وہ سین ہے صدیق اکبر کے گھر کا جس میں دولہا بن کر جناب محمد مصطفیٰ تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دلہن ہوئی، اور اللہ کے حبیب دولہا بنے اس گھر میں۔
تشریف لائی. یہ وہی سین ہے جہاں تیری برات لے کر میں بابا یہ عظمت کا پہلو ہے اس گھر کا. یہ گھر بن گیا نا بھیا, بے شک یہ گھر بن گیا. زور سے کہو سبحان اللہ. جس گھر کی امام زین العابدین بھی تعریف فرما رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہے. حضرت امام محمد باقر ائمہ اہل بیت میں بہت بلند ہستی ہے. حضرت امام محمد باقر کا نام جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت امام محمد باقر کا نام اور آپ کو سلام بھی فرمایا, تجویز فرمایا.